أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you sisters? I hope everyone is doing good. So آج کی کلاس ہم سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 43 سے، جو کہ پچھلے والے ہی سبق سے، لاسٹ والی کلاس سے ہی آگے بات کیری ہو رہی ہے. سو سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح افتح لنا ابواب رحمتک. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، آمین یا رب العالمین. اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں دیکھیے لاسٹ ہم نے کہا کیا پڑھا تھا. ہم نے لاسٹ آیت پڑھی تھی 41 اینڈ 42. 41 ہم سے کہہ رہی تھی یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. مجرم اپنے چہروں کے نشانوں سے پہچان لیے جائیں گے تو ان کی پیشانی کے بالوں اور قدموں کو پکڑ لیا جائے گا. پھر یہ تھا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ابھی وہی بات کیری ہو رہی ہے. کیا کہا جا رہا ہے آیت نمبر 43 آف سورہ الرحمن. ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون. ھذہ یہ ہے، جہنم وہ جہنم، التی وہ جو، یکذب جھٹلاتے تھے، بہا جس کو، المجرمون مجرم، یعنی کہ جس کا مجرم انکار کیا کرتے تھے، یہ ہے وہ جہنم. آپ دیکھیں پچھلے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کو نشانیوں سے پہچان لیا جائے گا اور بالوں سے، پیشانی کے بالوں سے اور قدموں کو ان کے جکڑ لیا جائے گا. اب یہی بات کہی جا رہی ہے. آپ امیجن کریں وہاں کا ٹائم کہ مسلسل انکار ہے. اللہ تعالیٰ کیا کیا کہہ رہے ہیں، کتنی دیر بار کہہ چکے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب بات کیا آ رہی ہے، اب آخرت کی بات چل رہی تھی کہ اب جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ کیا ہے، جہنم ہے. مجرموں کے لیے جہنم ہے. ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون. یہی وہ دوزخ ہے جسے مجرم جھٹلاتے تھے. ان سے کہا جاتا تھا، انہیں سمجھایا جاتا تھا لیکن مانتے ہی نہیں تھے. وہی جو ہم نے شروع میں پڑھا کہ انسان ایک بار اوتھینٹک سورس سے نیوز سننے کے بعد اپنا جو ہے، اگر اس کو کہیں کسی ایسی جگہ رہتا ہے جہاں سمندر قریب ہو اور اسے پتہ چلے سونامی آنے والی ہے، تو وہ کیا کرے گا، وہ اپنا گھر بار سب چھوڑ کے بھاگے گا، اپنی فیملی کو لے کر جائے گا، رائٹ. لیکن اینیملز کیا کرتے ہیں، کہیں بالفرض آگ لگی ہو تو وہ جب تک وہ آگ نہیں دیکھ لیں گے تب تک انہیں کیا یقین نہیں آئے گا. انہیں کتنا ہی سمجھا لو، کتنا ہی بتا لو. یہ اینیملز کا طرز عمل ہے. تو جو جھٹلاتے رہے تھے مجرم، ان کے لیے کیا ہے، یہ جہنم. اب سمجھنے کی بات کیا ہے، یہ ہے وہ عذاب جسے مجرمین جھٹلاتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہنم. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا، اسے جہنم کہا. یہ ہے وہ جہنم. جہنم کیا ہے، فارسی کا لفظ ہے جو عربی میں آیا ہے اور اس کے معنی ہے عقوبت خانہ. اوکے. اللہ تعالیٰ کی عنایت کو جھٹلانا اپنے انجام کو جھٹلانے کے ہی برابر ہے. ان غافلوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ان کا انجام کیا ہوگا. ہمارے دور میں لوگ اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں اور عذاب الہی، جہنم، ان سب کا مذاق بنانے لگے ہیں. فلموں میں آنے لگا ہے اور آپ دیکھیں گے کچھ سیریلز، کچھ ڈرامے ایسے آتے ہیں جن میں جادو وغیرہ ٹائپ چیزیں دکھائی جاتی ہیں. اس میں پریاں ہوتی ہیں اور ایک شیطان ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا. اور اوپر سے جو آج کل ہیلووین پارٹی جو ہے ہمارے انڈین کلچر میں بھی آ گئی ہے. ہمارے انڈین کلچر نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں باہر سے لے لی ہیں. بیبی شاور، برائڈل شاور، ہیلووین پارٹیز، برتھ ڈے تو بہت پہلے آ گیا تھا. بہرحال یہ سب کچھ اسلام کا حصہ نہیں ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم انکار کرتے تھے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ھذہ استعمال ہوتا ہے ایسی چیز کے لیے جو قریب ہو
یا سامنے کی چیز، ٹھیک ہے. جبکہ تلکا یعنی وہ کچھ جو ایسا جو دور ہو. ٹھیک. حاضی اور تلکا میں کیا فرق ہے؟ حاضی ہی جو ہے ایسی چیز جو قریب ہو، سامنے ہو. تلکا جو کچھ ایسا کہ جو دور ہو، کچھ دور ہو. ٹھیک ہے. حاضی ہی کا لفظ استعمال کیا تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ قیامت دور نہیں ہے، قیامت بہت نزدیک ہے. دیکھو یہی ہے وہ جہنم جس کو مجرم جھٹلاتے تھے. اب آ گئی سامنے، کتنے قریب تھی. اور ہم دیکھیں، اور اگر ہم اسٹیمیٹ لینا بھی چاہیں، اندازہ ہمیں ہو جائے کہ وقت اتنی تیزی سے بھاگتا ہے. ابھی ہم 10 سال کے تھے، ابھی ہم 20 سال کے ہو گئے. رائٹ. ایسے ہی بہت سارے لوگ اپنی زندگی کے آخری حصے میں ہیں، وہ سوچتے ہوں گے پتہ ہی نہیں چلا زندگی کیسے گزر گئی. تو وقت کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا. تو جو چاہے ہماری نظر میں 100 سال، 1000 سال وقت میٹر کرتے ہیں، کنسیڈر ہوتے ہیں، بٹ اللہ نوز بیسٹ. لیکن جتنا بھی وقت ہو کہ سارا ہی گزر جاتا ہے. رائٹ. تو قیامت سمجھے کہ بالکل ہی الگ ہی ہے. آخری معجزہ قرآن از دا سائن آف ڈے آف ججمنٹ از نیئر. کب آیا تھا؟ 1400 سال ہو چکے ہیں. رائٹ. اب ہم کہیں اس کو تو 1400 سال ہو گئے، اب تک قیامت آئی نہیں، پتہ نہیں ابھی ہزاروں سال دور ہے. تو ہزاروں سال بھی اگر دور ہے تو وہ دور کچھ دور تھوڑی ہے. اب ہم ایک دفعہ سفر پر چل چکے ہیں تو ہر دن ہم قیامت کے قریب ہو رہے ہیں، اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں. رائٹ. تو اس لیے جھٹلانے والا تو اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو نہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل جنت میں سے بنائے. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من عذاب جہنم. آمین یا رب العالمین. نیکسٹ آیت ہے 44. یطوفون بینہا وبین حمیم آن. یہ بہت ہی ایک خطرناک چیز ہے، اتنا ڈرانے والی ہے. مطلب دس از دا ایکسپلینیشن جو قرآن میں سب سے سخت آئی ہے جہنم کے بارے میں. ایٹ مائی اینڈ مجھے سب سے سخت یہ والی لگتی ہے کہ اس جہنم یطوفون بینہا گردش کریں گے اس کے درمیان، و بینہ اور درمیان حمیمن کھولتے پانی کے، آنن جو سخت گرم ہوگا، شدید گرم ہوگا. بیسیکلی ہو کیا رہا ہے، وہ لوگ اب اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ یوز کرا یطوف. طوف کہتے ہیں کہ آگے پیچھے ہونے کو. ٹھیک ہے. وہ پانی کو ابلتے ہوئے جو دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ یہ منظر بیان کرتے ہیں کہ دوزخ میں لوگ پانی کو دیکھیں گے. آنن یعنی پانی ابل کر جل رہا ہوگا. ٹھیک. تو وہ تو جو ہے وہ وہاں سے واپس بھاگ کر آگ کی طرف دوڑیں گے. انہیں پانی ابل رہا ہو، بے انتہا ابل رہا ہوگا، وہ آگ کی طرف واپس دوڑیں کہ شاید یہ ٹھنڈی ہو. کین یو امیجن اس پانی کا لیول کیا ہوگا، اس کے گرمائش کا، اس کے تپش کا، اس کے ٹمپریچر کا، کہ انسان سوچے گا کہ شاید آگ اس کے مقابل ٹھنڈی ہوگی، وہ اس کو پریفر کر لیں گے. اللہم حافظنا. جب وہ آگ کو دیکھیں گے، وہ آگ کے پاس آئیں گے، وہ آگ اتنی زیادہ تپتی ہوئی ہوگی، انہیں ایسا لگے گا پانی کچھ بہتر ہوگا. تو یہ وہ آگ سے پانی اور پانی سے آگ تک کا سفر بار بار یعنی کہ مسلسل پانی اور آگ کے درمیان میں مسلسل طواف کرتے دوڑتے پھریں گے. اللہم حافظنا. اتنا ڈینجرس یہ لگتا ہے. آپ سوچیں کہ آپ پانی ایسا فیل کر رہا ہے کہ آگ آپ کو ٹھنڈی لگ رہی ہے، اور آگ ایسی ہے کہ پھر پانی آپ کو ٹھنڈا لگ رہا ہے، جس کو ابھی آپ ایکسپیرینس ہی کر کے آئے ہو. ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. خوف آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. یہ جہنمیوں کے لیے بیسیکلی یہاں طنز بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تمہیں جہنم کا منظر فرض کرو اور اس کے اثرات پر غور کرو تو تم کیسے اللہ کی آیت کا انکار کر سکتے ہو. کن کن چیزوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ جہنم کو جھٹلا دو گے وہاں جا کر. اور دنیا میں جو اتنی نعمتیں، اتنی آیتیں، قرآن اور تمام چیزیں تمہیں، آسائش زندگی سب دے رکھا ہے، سب کو جھٹلا دو گے. اتنا آسان ہے جھٹلانا. ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ جب انسان منہ سے بھی کہے گا میں نے تو جھٹلایا نہیں، اور میں نے تو انکار نہیں کیا، میں تو کافر نہیں تھا. جو جہاں یہاں جھوٹ بولتے ہیں وہ وہاں بھی جھوٹ بولیں گے. انسان کی عادت نہیں بدلتی. پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، سیل لگا دیں گے. ان کی رانیں گواہی دیں گی، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے. جن ہاتھوں سے ہم گناہ کرتے ہیں، ہم سوچتے ہی نہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کسی اور نے نہیں دیکھا. یہ ہاتھ انہوں نے دیکھ لیا ہے، ان سے ہی گناہ کیا ہے، اور پیروں سے ہی چل کر گئے ہیں، انہیں خبر ہے، اور یہ گواہی میں کھڑے ہوں گے ہمارے اگینسٹ،
کیونکہ انسان کی صرف ول گناہ کرتی ہے. باڈی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے باڈی کو فری ول نہیں دے رکھی ہے. باڈی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کرنا چاہتی ہے. اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا گناہ ہے کیا ثواب ہے. رائٹ. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. بیوٹیفل. اور اس کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے 2 باغ ہوں گے. جنتان 2 باغ ہوں گے. اگر کوئی ڈرتا ہے اللہ سے تو اس کے لیے 2 باغ ہیں. اس کے لیے اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے پر زور دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ڈرنے پر انعام کا ذکر کیا ہے. ٹھیک. اس میں اور پچھلی آیت میں کیا فرق ہے؟ مطلب پہلے والی جو آیتیں آئی تھیں، پہلی چیز جو ایک اچھے انسان کو اللہ تعالیٰ کا معبود بننے پر ابھار سکتی ہے وہ ہے اللہ کا فضل و کرم. لیکن ایک ضدی نافرمان جو شخص ہوتا ہے، ایک سٹبرن انسان جو ہوتا ہے، وہ اللہ کے خوف سے اس کی طرف جاتا ہے. یہ نیکی کی طرف اکسانے والی آیات ہیں. ان آیات البر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اعمال کے نتائج بتا دیے ہیں. اولین وجہ جو اللہ کی بندگانی اختیار کرنے کے لیے ہمیں ہونی چاہیے وہ ہے اللہ کا فضل و کرم. اللہ اسی قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. نیک اعمال کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں. ٹھیک. ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں. ہر کوئی اس مقام پر نہیں ہوتا. اوکے. اور نہ ہی ہر کسی پر اللہ کا یہ احسان ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، جیسے کہ روز قیامت جو 2 اور بڑی وجوہات ہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنے کے لیے، وہ ہے جنت کی خواہش، جنت کا شوق اور جہنم کا خوف. کچھ لوگ جنت کے شوق میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کچھ لوگ جہنم کے خوف میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی طریقے جو ہیں قرآن میں ہمیں سکھائے ہیں. پیار سے مان جاؤ، ڈانٹ سے مان جاؤ. ٹھیک ہے. آپ کسی کو کچھ پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں تو کیا ہے، 2 ہی طریقے ہوتے ہیں. یا تو آپ انہیں پیار سے سمجھائیں گے یا انہیں ڈانٹ کے سمجھائیں گے. الگ الگ قسم کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو الگ الگ طریقوں سے مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں، بیکاز علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا، تو طریقے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کی ٹیکنیکس ہیں. یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے انسان کو ابھارتی ہیں. جو خواہشات جنت ہے اور خوف جہنم ہے. ٹھیک. اس صورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کیا تھا. آپ کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اور یہ کافی ہے کہ آپ کے لیے بعد میں جب مجرموں کا ذکر کیا گیا تو بہترین یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈریں. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں مختلف قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، کہ بہت سے لوگ ہیں پیار سے مان جائیں گے، بہت سے لوگ ہیں ڈانٹ سے مان جائیں گے. ٹھیک. اور کچھ لوگ ہیں جو نہیں مانیں گے. ایسا بھی ہے نا. 2 جنتوں کا وعدہ کیوں کیا گیا؟ عام خیال یہی ہے کہ ایک انسانوں کے لیے اور ایک جنت ان جنات کے لیے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی خواہشات کو دبا ڈالا. دوسرے علماء کا خیال ہے کہ شاید 2 جنتوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ 2 چیزیں انسان کو کامیاب کراتی ہیں، اللہ کا شکر اور اللہ کا خوف. ٹھیک. 2 چیزیں، اس لیے 2 جنتوں کا ذکر ہے. کچھ لوگ نیک کام کرتے ہیں اور کچھ لوگ برائی سے دور رہتے ہیں. 2 چیزیں ہیں. بعض دفعہ برائی سے دور رہنا بھی نیکی ہے. اوکے. اور نیک کام کرنا تو نیکی ہے ہی ہے. کچھ لوگ نیک اعمال میں مصروف رہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ ہیں جو زیادہ برے کام نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن برے کاموں سے دور نہیں رہ پاتے، لیکن اعمال کرنے میں سستی برتتے ہیں. اس قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو آپ کو 2 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ نیک اعمال بلکہ ہم سب کو رکھنا چاہیے. نیک اعمال میں خود کو مصروف رکھیں. ٹھیک. اور برے کاموں سے خود کو دور رکھیں. جب ہم کسی چیز میں مصروف ہوتے ہیں تو ہمیں دوسرے خیالات کم پریشان کرتے ہیں. اگر ہمیں گناہوں سے بچنا ہے تو سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہ ہو کہ ہم گناہ کر سکیں. فار انسٹنس آپ کے پاس یوٹیوب ہے، موبائل ہے، فون، اس میں جو ہے یوٹیوب ہے اور بھی بہت سارے ایپس ہیں. اس میں گانے بھی ہوتے ہیں، ڈرامے بھی ہوتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. آپ خود کو اتنا مصروف کریں اچھے کاموں میں کہ آپ کو پھر ڈراموں کا دیکھنے کا ٹائم نہ ملے. رائٹ. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے نیک اعمال ان کے برے کاموں کو کیا ہے، کور کر لیں گے، ان کو ڈھانپ لیں گے. لیکن یہ جو ہے خام خیالی ہے. ہمیں جو ہے محنت لازمی کرنی ہے. ہمیں مجرم نہیں بننا ہے. آپ کو مجرم نہیں بننا ہے. ہمیں اچھا انسان بننا لازم ہے. ہمارے پاس یہ آپشنل نہیں ہے، یہ کنڈیشنل نہیں ہے، یہ کنفرم ہے، یہ مینڈیٹری ہے. رائٹ.
خود کو ان کاموں میں مصروف رکھنا جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. دیکھیے گا 24/7 ہم بزی ہو جائیں گے، رائٹ. پھر جو ہے اللہ تعالیٰ پھر سے فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ. پھر اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس آیت میں کن لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے؟ پچھلی کچھ آیات جہنمیوں کے متعلق تھیں، لیکن یہ آیت مختلف ہے بیسیکلی، ٹھیک. وہ انسان جو جنت میں داخل ہو گیا، اس نے دین کو شاید ترجیح دی ہو، رائٹ، لیکن جنت میں داخل ہونے کے بعد اسے یہی لگے گا کہ اس نے اللہ کی عبادت کا حق ٹھیک سے نہیں ادا کیا. اللہ کے دین کی خدمت، نیک اعمال، توبہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہمارے لیے موقع تھے، ٹھیک ہے. جتنا کچھ انہیں جنت میں ملے گا، وہ اس قدر ہی اس پر اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ ہی شکر کریں گے. اس کے لیے بھی جو کچھ انہیں دنیا میں ملا، انہیں جنت میں کیا چیز لے گئی، اس سب کے لیے، ٹھیک. اب ہم دیکھیں انہیں جنت میں کیا چیز لے کر گئی، وجہ کیا بنی؟ ان کا دین، ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی کمانڈس کو فالو کرنا. وہ مسلمان جنہوں نے اس راہ میں ان کی مدد کی، جو ان کے لیے اللہ کا تحفہ تھے بیسیکلی. ہم دیکھیں کہ آپ ایک بار سوچیں، آپ ساری زندگی 70 سال کی 80 سال کی زندگی آپ 24/7 جو ہے اللہ کی عبادت کرتی ہیں، ٹھیک. تو بھی کیا ہم جو ہے 24/7 اگر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تب بھی کیا ہم جنت ڈیزرونگ ہو گئے؟ چلیے جنت ڈیزرونگ ہو گئے، اوکے. کیا ہمیشہ کے لیے جنت ڈیزرونگ ہو گئے؟ کیا 80 سال کی محنت وہ ہمیشہ 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 کی زندگی کا سکون کا باعث بن گئی؟ کیا ہم نے اتنی محنت واقعی کی؟ نو. 1 مہینے کی سیلری سے 1 مہینے کا ہی خرچہ چلتا ہے، ٹھیک. تو ہم یہ سمجھیں، ہمارا دماغ انٹلیکٹ دنیا کے حساب سے ورک کرتا ہے نا. چلو 1 مہینے کی سیلری سے 1 سال کا چل جائے گا، 2 سال کا چل جائے گا، 10 سال کا چل جائے گا. ایسا تو نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کا چل جائے گا، ایسا تو نہیں ہو سکتا. انسانی دماغ اتنا ہی سوچ سکتا ہے، رائٹ. لیکن آپ دیکھیں محض 70-80 سال کی محنت، اور اس میں بھی کچھ 10 سال جو ہے بلوغت کے نہیں تھے، انہیں نکال دیں، ٹھیک. اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت عبادت عبادت، پھر بھی ہم ہمیشہ کی جنت کے قابل نہیں بن سکتے، ٹھیک. کوئی بھی چیز جب لمٹ تک کی گئی ہے تو اس کے ریوارڈز کی بھی لمٹ ہوتی ہے. بٹ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے کوئی لمٹ نہیں رکھی. اگر سوچیں اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ ملینز آف ایئرز بعد جہنم والے جہنم سے نکال دیے جائیں گے، جنت والے جنت سے نکال دیے جائیں گے، دوبارہ سے سب کچھ سیم ہوگا، کام ہوگا، اس کے بعد دوبارہ ڈیسیجنز ہوں گے، ٹھیک. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دل میں ایک خوف آتا ہے، مطلب جو جہنم میں ڈل گئے وہ تو خوش ہو جاتے کہ چاہے اس میں ملینز آف ایئرز باقی ہوتے، لیکن انہیں تسلی ایک آس ہوتی کہ نکل جائیں گے، کبھی تو نکل جائیں گے، ٹھیک. اور جو جنت والے ہوتے وہ رونا ہی شروع کر دیتے کہ اب ہمیں کیا معلوم کہ ہم واپس دنیا میں جا کر نیک اعمال کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، رائٹ. دوبارہ ہم جنت ڈیزرونگ بن سکیں گے کہ نہیں بن سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ختم ہی کر دیا. یہ پرابلم، یہ ٹینشن جنتیوں کے لیے ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. جنت میں ٹینشن کوئی نہیں ہے، تو ہمیشہ کی جنت ہے. اور اسی طرح جہنمیوں کے لیے ہمیشہ کی مایوسی ہے، ہمیشہ کے لیے دروازے بند ہو گئے. یہ سوچ بہت خطرناک ہے، اور اسی لیے مسلسل اللہ تعالیٰ جہنم سے بچنے کی ترغیب دیتے رہتے ہیں. سدھر جاؤ، وقت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنائے. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من عذاب جہنم، آمین یا رب العالمین. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذواتا افنان، جن میں بہت سی شاخیں ہوں گی. زو، زی، ذواتا، ذاتا، یہ سب ہوتے ہیں والے، ٹھیک ہے، والا کے لیے. اچھا ایک بات 46 آیت نمبر 46 پر پھر سے آئیے، میں ایک اسکپ ہو گئی میرے مائنڈ سے بات. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. ہم یہ نہ بھولیں کہ یہ کیا چل رہی ہے، سورہ رحمان چل رہی ہے. آیتوں کا ذکر آ رہا ہے جہنم کی، خطرناک. ابھی اس سے پہلے کیا بات ہوئی؟ اس سے پہلے وہ بات ہوئی تھی یطوفون بینہا و بین حمیم آن. وہ ادھر ادھر دوڑ رہے ہوں گے ابلتے پانی سے جہنم کی طرف، آگ کی طرف، آگ سے جو ہے ابلتے پانی کی طرف، ٹھیک ہے. اب ہمیں کیا ہوا؟ ہمیں ڈر لگا نا، ہمیں خوف آیا نا. تو اس خوف دلانے کا پرپس کیا تھا؟ خوف دلانے کا پرپس کیا تھا؟ کہ اللہ رحمان ہے، ہمیں تمہیں خوف آیا نا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں.
دا ہول پرپس آف بینگ افریڈ، ڈرانے کا سارا مقصد کیا ہے یہاں پر؟ تاکہ ہم اللہ سے ڈریں، اور ان لوگوں اور آگے ڈرنے کا کیا انعام ہے؟ ڈر گئے تو کیا ہے؟ جنتان۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، اللہ رحمان ہے، انٹینسلی رحم کرنے والا ہے، ایکسٹریملی رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ اس میں سب سے زیادہ ڈینجرس جو ہے بات کہی جہنم کے بارے میں، اور اس کے بعد کتنا بڑا انعام، کتنی بڑی خوشخبری دے دی کہ تمہیں ڈر لگا نہ سن کر، جو ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، اس کے لیے کیا ہے؟ جنتان، رائٹ۔ تو ہمیں اور اگر واقعی ڈر گئے، اگر آپ آگ سے ڈر گئے، بالفرض کبھی ایسا ہوا، تو اگر آپ نے کبھی کوئی حادثہ سنا ہو سلنڈر پھٹنے کا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ہمیشہ اپنے گھر میں سلنڈر دھیان سے لگائیں گے، ہمیشہ دعائیں پڑھ کے کچن میں جائیں گے، ہمیشہ دعائیں پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے ہی گیس جلائیں گے۔ تو کیا تھا؟ آپ نے حادثے سے سبق سیکھا اور عادتیں اڈیپٹ کر لیں اچھی، ٹھیک۔ تو ہمیں کیا ضروری ہے کہ کوئی سلنڈر واقعی پھٹے جب ہم سدھریں؟ ہم انسان ہیں نا، ہم سن کے احتیاط برت لیتے ہیں، ہم سن کے جو ہے سبق لے لیتے ہیں، ہمیں سن کے سبق لے لینا ہے۔ ہمارے لیے یہی بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہاں کیا کیا ہے، ہمیں وہاں نہیں جانا، ہم سدھر جائیں گے، ہم سدھار لیں گے خود کو۔ اور سدھارنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ کس کی مدد لینی ہے؟ رحمان کی مدد لینی ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 48 آف سورہ الرحمن، ذواتا افنان۔ ذواتا افنان یعنی ہری بھری ڈالیوں والے، ذو ذواتا کا بھی بتایا نا، والے، ٹھیک ہے۔ تو وہ دونوں باغ جو ہیں جن کے بارے میں بھی آئی جنتان، وہ دونوں باغ لمبی لمبی اور بڑی بڑی شاخوں والے ہوں گے۔ افنان جو ہے فن کی جمع ہے، یعنی بہت بڑا اور لمبا ٹہنا، یعنی کہ ان دو باغوں کے جتنے درخت ہوں گے ان سب کے دو بڑے بڑے ٹہنے ہوں گے، پھر ان ٹہنیوں کی چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں نکلیں گی، شاخیں ہوں گی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا اظہار ہے کہ ان باغوں کے درختوں کے نشو و نما میں ایک دوسرے سے پوری طرح یکسانیت اور ہم یعنی کہ ریزمبلنس ہوگی، ٹھیک۔ اور اس میں جنت کے باغ میں بہت سے درخت ہیں جن کی شاخیں نہایت گھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی بھی علاقے کے گھنے سایہ دار درخت اس علاقے کی پراپرٹی کی مالیت جو ہے، خوبصورتی اور پوش ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے وہاں ویسے بھی ریٹ بہت ہائی ہوتے ہیں۔ درخت کسی جگہ کو پراسرار بنا دیتے ہیں، سسپینسفل بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ درخت منظر کو چھپا دیتے ہیں، ٹھیک۔ اور آپ دیکھیں گے، آپ اگر ہم کہیں گھومنے جائیں، کہیں بھی گھومنے جاؤ، پارک میں زیادہ مزہ آتا ہے کہ مال میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ پارک میں زیادہ مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو نیچر کے جتنا قریب ہوتے ہیں اتنا مزہ آتا ہے۔ ہاں، مال میں آپ مزہ ایک بار کو آپ کو زیادہ آ سکتا ہے، آپ پہلی بار گئے، کوئی اچھا سا مال ہے، گیمز ہے، سب کچھ، بہت بار آ سکتے ہیں، لیکن آپ 20 بار جا کے بور ہو جائیں گے، ٹھیک۔ 20 بار تو میں زیادہ کہہ رہی ہوں، آپ 5 بار جا کے بور ہو جائیں گے۔ لیکن آپ پارک میں جائیں، کسی گارڈن میں جائیں جہاں پھل ہو، جہاں پہ درخت ہوں، گھاس ہو، ٹھیک ہے، چھوٹے بڑے ہر طرح، اور اگر گھنے درخت ہو تو بہت ہی، آپ 20 بار جائیں، 50 بار جائیں، روز جائیں، آپ بور نہیں ہوتے یوزولی۔ یہ تو دنیا کا حال ہے، آپ سوچیں جنت کا کیا حال ہوگا۔ جنت میں تو بوریت جیسی چیز ہی نہیں ہے، ٹھیک۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ ہم نہیں جھٹلاتے اللہ تعالیٰ، ہم نہیں جھٹلائیں گے۔ ہم دیکھیں کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ دنیا کہیں ہم نے اگزامپل لیا، اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہمیں دنیا میں دیا ہے، ہم ان کا بھی انکار نہ کریں۔ یہ بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو بہت ڈپریشن ہو رہا ہے یا بہت ٹینشن میں ہے، ہائی بی پی ہے، جو بھی ہے، آپ گھاس پر ننگے پیر چلیں، ٹھیک ہے، درختوں کے بیچ میں بیٹھ جائیں، تھوڑا انجوائے کر لیں، ریلیکس کر لیں، واک کر لیں، تو آپ کیا ہے، آپ کا بی پی وغیرہ نارمل ہو جاتا ہے، آپ تھوڑا پازیٹیو ہو جاتی ہیں۔ نیچر کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ اس کو دیکھ کر آپ کو ڈپریشن نہیں ہوتا، آپ پازیٹیو ہو جاتے ہیں، ٹھیک۔ ڈپریشن ایک خطرناک بیماری، اس کو اللہ تعالیٰ نے علاج کافی حد تک جو ہے نیچر میں بھی رکھا ہے، اور بہت ساری چیزوں میں علاج سب سے بہترین قرآن میں ہے، ٹھیک۔ اور قرآن بار بار کہتا ہے نیچر کو دیکھو، درختوں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، اسپینڈ یور ٹائم ان آل آف دیز اسٹف، رائٹ۔ پھر دیکھو کہ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے، اٹس امپاسبل، مطلب کہ آپ گن نہیں سکتے، انکار کرنا تو دور ہے، پھر بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں نہ بنائے۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فیہما عینانی تجریان، ان دونوں میں دو چشمے جاری ہوں گے. چشمے یعنی کہ واٹر فالس. ٹھیک ہے، فیہما ان دونوں میں عینانی دو چشمے تجریان جاری ہوں گے. کسی بھی آبشار کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی آپ کے اس کی آواز سن لیتے ہیں. ٹھیک، پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے یہاں واٹر فال ہے. ٹھیک، انسان کو آبشار، رواں پانی، چشموں کے پاس جا کر بہت ہی اچھا لگتا ہے. ویسے ہی آپ دیکھیں گے آپ کا ڈپریشن ہیل ہوتا ہے. آپ ویسے بھی ایک بیمار شخص کو آپ وہاں لے جائیں تو اس کی طبیعت تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے. انٹل انلیس کہ وہ وینٹیلیٹر پہ ہے، اسے وینٹیلیٹر سے اٹھا کے مت لے کے جانا بھائی، کہیں پتہ چلے کہ بیمار شخص کو لے جانا تو ہم واٹر فال دکھانے لے گئے. نہیں، یہ کہ جب آپ کی روحانی پرابلم، یعنی کہ آپ اپسیٹ ہو، اندر سے اپسیٹ ہوں، آپ کا موڈ اپسیٹ ہو تو ٹھیک ہے، تبھی بھی وہاں جا کے آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم چھٹیوں میں کہیں جانے کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ کیا جگہ ہوتی ہیں، ہم کا ٹورسٹ پلیس کیسی جگہ جو ہے ٹورسٹ پلیس ہوتی ہیں. دو چیزیں کامن ہوتی ہیں ان میں، ایک تو درخت، گرینری، دوسرا واٹر فالس، سوئمنگ پول، واٹر فالس، بہتا پانی. ٹھیک، چشمے. ٹھیک، کیونکہ اس میں ایک ایسا ہے، آپ دیکھیں کہ واٹر فال میں سیم سینیریو ریپیٹ ہو رہا ہے. پانی گر رہا ہے، گر رہا ہے، گر رہا ہے، گر رہا ہے، نیچے چھینٹیں اٹھ رہی ہیں، بس گر رہا ہے، نیچے چھینٹیں اٹھ رہی ہیں، نیچے سے ندی بہہ رہی ہے، بہہ رہی ہے، بہہ رہی ہے. سیم ہے، کچھ چینج نہیں ہو رہا، لیکن آپ اسے دیکھتے رہیں، تھکتے نہیں ہیں. پھر وہاں سے آپ نظر ہٹاتے ہیں، نظر ہٹنا چاہتی نہیں ہیں. ٹھیک، اور آپ دیکھیں کہ جو بہت مہنگے ترین آفیسز یا جگہ ہوتی ہیں، بڑے مہنگے جن کے گھر ہوتے ہیں، ان میں واٹر فالز ہوتے ہیں، فاؤنٹینز وہ لگاتے ہیں آرٹیفیشلی، جو بہت امیر کبیر بیسیکلی سوری بڑے جو ہے آپیولینٹ، بہت جو ہے رچ پیپل ہوتے ہیں، ان کے گھر میں جو ہے واٹر فالز، فاؤنٹینز آپ کو مل جائیں گے. کیونکہ پانی جو ہے ایک نیچرل ہیلر ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا. ٹھیک، تو ان دونوں کا کیا کہا. اور اس میں دیکھیے بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، بہت سے لوگ وائٹ کالر پیپل ہوتے ہیں. ہر کوئی امیر نہیں ہوتا، بلکہ امیروں کی تعداد غریبوں کے کمپیریزن میں بہت کم ہے. ٹھیک، دیکھیں ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ محنت کر لیں، یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ کام. اچھا، یہ وہ محنت ایسی محنت نہیں ہے کہ آپ نے محنت کری اور مزدوری ملی نہیں اور یہ اور وہ نہیں، وہ آپ کا سب ڈپازٹ ہو جاتا ہے، اور اللہ چاہے تو اس کا ثواب آپ کو بڑھا کر بھی دے. ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ ہے. ٹھیک، تو پھر جو ہے آپ کو بھی یہ سب مل جائے گا، اور اس سے بہترین درجے کا مل جائے گا. کوئی غریب اگر اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے تو وہ سمجھے دنیا ہے ہی کتنی. ہم نے پڑھا تو تھا کل کلو من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اب ہم پڑھ رہے ہیں فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، چشموں کے بارے میں. ابھی پیچھے ہم نے پڑھا درخت کے بارے میں. ٹھیک، پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا، کن کن معجزات کا، کن کن انعامات و کرامات کا انکار کرو گے. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. پھر یہ جو اتنی پیاری پیاری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائیں، اتنا خوش کر دینے والی، اتنا ہمیں پازیٹیو کر دینے والی، اتنی ہمیں تسلی دے دینے والی، اور ہمیں نیک کاموں کی طرف ابھارنے والی، اب تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. ہم نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، ہم نہیں کریں گے. تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. اور ہم سوچیں اپنے اینڈ پر کہ جن کے پاس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں دے دیں گے. دیٹس اٹ. ٹھیک، اگر ہمارے پاس ابھی نہیں ہے، ہم اپنے دل کی تسلی کے لیے کہ اب ہم کیا کریں، اب ہم شکوہ کرنا چھوڑ دیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہا ہے، تمہارے لیے سب کچھ ہے، جو تمہارا دل چاہے گا نا وہ سب کچھ ہوگا. یہاں پہ جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے گزار لو. پھر اب دیکھیں پازیٹیوٹی اس میں کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس نہیں ہے، ہم غریب ہیں، تو کیا ہے، ایک تو پہلی بات ایمان والا کے پاس اتنی بڑی دولت ہے ایمان کہ وہ غریب نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر فائنینشیل اسٹرائکس ہیں تو وہ کیا ہے کہ نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث ہے کہ صحیح حدیث ہے کہ جو شخص میرے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گا، میں اس کے کیے ہوئے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جاؤں گا. کین یو امیجن، ہمارے پاس اگر رزق تھوڑا ہے تو اگر ہمارے اعمال تھوڑے بھی ہوئے تو چل جائیں گے. مطلب تھوڑے ان دا سینس ایسا نہیں کہ ہم بالکل ہی اپنی ذمہ داریوں سے جائیں، بٹ یہ کہ بہت سی چیزوں کے لیے وسائل چاہیے ہوتے ہیں. وہ وسائل ہمارے پاس ہیں نہیں، ہم نہیں کر سکے، تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے پھر بھی. ٹھیک، لیکن ساتھ میں اس میں ڈرنے کی بات کیا ہے کہ جن کے پاس وسائل ہیں ان سے پھر ویسا ہی مطالبہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمت دی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات و ذکر الحکیم. یہاں تک ہم نے اس آیت تک کیا ہے. اگلی آیت جو ہے ہماری وہ ہے
فیہما من کل فاکہۃ زوجان. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پڑھیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Stay tuned in the next video.